الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ آل عمران کی 39 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اس سے پہلے آیات مبارکہ میں جو مضمون بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر، ان کی کرامت دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ مالک، جس طرح تو اپنی بندی مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے، اسی طرح مجھے بھی بڑھاپے کے باوجود اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود تو اولاد عطا فرما سکتا ہے، تو مجھے نیک اور طیب صاف ستھرا بیٹا اولاد عطا فرما۔ انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اس آیت مبارکہ میں اس دعا کی قبولیت کا بیان ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور ہمارے خاص نبیوں میں سے ہوگا۔ یعنی مفہوم یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا مانگی اور طیب اولاد کے لیے دعا مانگی، تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو اس انداز سے قبول فرمایا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام اپنی عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت انہیں ندا دی گئی، فرشتوں نے ندا دی کہ بے شک اللہ رب العالمین آپ کو خوشخبری دیتا ہے کہ مالک کریم آپ کو یحییٰ نام کا بیٹا عطا فرمائے گا، اور ان کی صفات یہ ہوں گی کہ وہ کلمۃ اللہ کی تصدیق بھی کریں گے، سید بھی ہوں گے، اور عورتوں سے ہمیشہ کے لیے بچنے والے بھی ہوں گے، اور صالحین میں سے نبی بھی ہوں گے۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے جو مسائل بیان فرمائے، ان میں سے پہلا مسئلہ تو یہ بیان فرمایا کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام آپ جس عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے وہ حضرت مریم اللہ کی بندی کے بالکل قریب ہی ان کی عبادت گاہ تھی۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کی ولیاں موجود تھیں، ان کے قریب آپ نے اپنی عبادت گاہ بنائی، وہاں وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ رب العالمین کے فرشتوں نے انہیں اولاد کی خوشخبری عطا فرمائی۔ تو اللہ کے محبوب کسی بندے کے قریب عبادت گاہ بنانا، مسجد بنانا، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے اس عمل سے ظاہر ہے۔ اسی طرح اصحاب کہف کے مزارات کے قریب جو لوگوں نے مسجد بنائی، ان کے اس عمل کو سورہ کہف کی 21 نمبر آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے یوں بیان فرمایا، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، کہ جو اس کام میں غالب رہے انہوں نے کہا کہ ہمیں قسم ہے کہ ہم تو ان کے قریب مسجد بنائیں گے۔ تو اہل اللہ کے مزارات کے پاس مسجد بنانا یہ قدیم دور سے طریقہ چلا آ رہا ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں، اور وہاں نماز پڑھنا یہ برکت کا باعث ہوتا ہے۔ خود مسجد نبوی شریف جو بیت اللہ شریف کے بعد
پوری کائنات کی سب سے زیادہ فضیلت والی مسجد ہے، وہ مسجد نبوی شریف بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار پر انوار کے بالکل قرب میں واقع ہے۔ تو اس مسجد کی فضیلت کی من جملہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے قرب حضور حاصل ہے، اس لیے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ کے محبوب بندوں کے مزارات کے پاس مسجد بنانا، وہاں نماز ادا کرنا، یہ باعث برکت ہوتا ہے۔ البتہ وہاں نماز پڑھتے ہوئے اس بات کی طرف دھیان رہے اور توجہ رہے کہ قبلہ رخ مزار بغیر حائل کے نہ ہو، یعنی آپ جب سجدہ کریں تو بالکل سامنے قبر نہ ہو، بلکہ درمیان میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ اور حجاب ہونا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ مالک کریم نے حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو خوشخبری دی، تو اس خوشخبری کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 صفات بھی بیان فرمائیں۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ حضرت یحییٰ مصدق ہوں گے کلمت اللہ کے، اور یہاں کس کلمت اللہ کی آپ تصدیق کریں گے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو کلمت اللہ ہیں، اللہ رب العالمین کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے بغیر والد کے، تو حضرت عیسیٰ کا یہ لقب ہے کلمت اللہ۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور حضرت یحییٰ ان کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ہوئے۔ دوسرا خاصہ اور صفت حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بیان کی گئی کہ وہ سید ہوں گے۔ سید کا لغوی معنی ہوتا ہے پیشوا، سردار، مقتدا، جس کی پیروی کی جائے، جس کی اتباع کی جائے، جس کا حکم مانا جائے۔ تو یہ سید کا اطلاق اللہ رب العالمین کے نبی پر خود رب العالمین نے فرمایا ہے۔ تو جس طرح نبی کو سید کہا گیا، اسی طرح غیر نبی پر بھی لفظ سید کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا، ان ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، مقتدا ہے۔ اسی طرح سرکار نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر انصار سے فرمایا، قوموا الی سیدکم، کہ اپنے سردار اور سید کے لیے قیام کرو، ان کی تعظیم کرو۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں یہ موجود ہے کہ صحابہ نے عرض کی، فمن سیدنا یا رسول اللہ، حضور ہمارا پیشوا کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا، بشر بن البراء ابن معرور، کہ تمہارا پیشوا اور سردار سید بشر بن براء بن معرور ہیں۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل سیدکم وابن سیدکم بشر بن البراء ابن معرور، کہ وہ خود بھی تمہارے سردار ہیں، ان کے والد بھی سردار ہیں، ان کے دادا بھی سردار ہیں۔ تو سید کا اطلاق نبی اور غیر نبی دونوں پر ہوتا ہے۔ اور نبیوں میں چونکہ ہمارے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے امام، پیشوا اور مقتدا ہیں، اس لیے سرکار کو سید السادات کہا جاتا ہے، یعنی آپ پیشواؤں کے بھی پیشوا ہیں، مقتداؤں کے بھی مقتدا ہیں، اور رہنماؤں کے بھی رہنما ہیں۔ اور یہ لفظ سید چونکہ تعظیم کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، اس لیے علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے تو سرکار کے اسم گرامی سے پہلے سیدنا کا اضافہ کر لینا چاہیے۔ جس طرح درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو یوں کہہ لینا چاہیے اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، اس طرح لفظ سید کا اضافہ کر لینا چاہیے۔ اگر کہیں لفظ سید لکھا ہوا نہ بھی ہو تو بھی حضور کا اسم گرامی لیتے ہوئے لفظ سید کا اطلاق اور اضافہ کر لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں عرف میں لفظ سید کا اطلاق صرف تعظیم کے اظہار کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک نسب کو بھی بیان کرتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اولاد پاک ہے، حسنین کریمین سے جو سرکار کی نسل پاک چلی، اس نسل اور نسب کو ہمارے عرف میں سید کہا جاتا ہے، اور عرب میں اس کو شریف کہا جاتا تھا۔ تو لفظ سید کا استعمال اب دو طرح سے، دو معنوں میں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ تعظیم کے لیے ہے، دوسرا یہ نسب بھی بیان کرتا ہے۔ تو اب علماء نے یہ فرمایا کہ اگر صرف تعظیم کا اظہار مقصود ہو تو پھر تو ظاہر ہے جو حسنی حسینی نسل میں سے نہ ہو، تعظیم کے قابل تو وہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی تعظیم کے لیے لفظ سید کا اطلاق اس پر کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ جو حسنی حسینی ہیں وہ ظاہر ہے ویسے ہی حضور کا خون مبارک ہے، ان کی تعظیم کے ساتھ ساتھ یہ ان کے نسب کا بھی اظہار ہے۔ تو اب کسی نام کے ساتھ جب لفظ سید کا اضافہ کریں گے تو سننے والا وہ ممکن ہے شش و پنج میں مبتلا ہو جائے کہ یہ صرف تعظیم کے لیے ہے یا تعظیم کے ساتھ ساتھ یہ نسب بھی بیان کرنے کے لیے ہے۔ ممکن ہے جس نام کے ساتھ لفظ سید کا اضافہ کریں وہ حسنی حسینی نہ ہوں، ہم صرف تعظیم کے لیے اضافہ کر رہے ہوں اور سننے والا انہیں حسنین کریمین کی اولاد میں سے سمجھ رہا ہو۔ اس لیے علماء نے ان میں فرق یوں بیان کیا کہ مطلقاً بغیر اضافت کے لفظ سید یہ صرف حسنین کریمین کی اولاد پر ہی بولا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو ان کی اولاد میں سے نہ ہو، ویسے پیشوا ہو، مقتدا ہو، معظم دینی ہو، اس پر جب لفظ سید کا اطلاق کرنا ہو تو اس کے لیے مطلق لفظ سید کا استعمال نہ کیا جائے بلکہ اضافت کے ساتھ لفظ سید کا استعمال کیا جائے، یعنی یوں کہا جائے سیدی یا سیدنا۔ اب جب وہ اضافت کے ساتھ لفظ سید کا اطلاق کیا جائے گا تو وہ صرف تعظیم کا اظہار کرے گا، نسب کا اظہار وہ نہیں کرے گا، اور جب مطلقاً لفظ سید بولا جائے گا تو وہ تعظیم کے علاوہ نسب کو بھی ظاہر کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو دینی بزرگ ہیں، اکابر ہیں، مقتدا اور پیشوا ہیں، ان کے نام لیتے ہوئے ہم سیدنا کا لفظ بولتے ہیں اور بولنا چاہیے۔ جس طرح سیدنا امام اعظم، سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری، سیدنا شہاب الدین سہروردی اور دیگر جتنے بھی پیشوا مقتدا ہیں، سیدنا اضافت کے ساتھ لفظ سید کا ان کے ساتھ اطلاق کیا جائے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ لفظ سید چونکہ تعظیم کا معنی دیتا ہے، اور قابل تعظیم وہی ہوتا ہے جو دینی طور پر پیشوا اور مقتدا ہو، جس کی تعظیم کرنی چاہیے، اسی کے ساتھ لفظ سید کا اضافت کے ساتھ اطلاق کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ بد مذہب ہے یا منافق ہے جس کی تعظیم کی بجائے توہین، جو توہین کا مستحق ہے، اس کے لیے لفظ سید کا اگر اضافہ کریں گے تو یہ گناہ گاری ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لا تقولوا للمنافق سیدنا، کہ کسی منافق کو سیدنا کہہ کر نہ بلایا کرو۔ فَإِنَّهُ إِن يَكُنْ سَيِّدُكُمْ فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ، اگر منافق تمہارا پیشوا ہو گیا تو پھر تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ اس لیے یہ تعظیم کا لفظ ہے اور انہی کے ساتھ بولا جائے جو قابل تعظیم ہوتے ہیں۔ منافق، بد مذہب اور جو دینی اعتبار سے قابل تعظیم نہیں ہوتے، ان کے لیے لفظ سید کا اطلاق نہ کیا جائے۔ تو خلاصہ پھر سماعت فرما لیں کہ لفظ سید اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے تو تعظیم کا مفہوم دیتا ہے، اور یہ ہر معظم دینی کے لیے بولا جا سکتا ہے،
لیکن ہمارے عرف میں چونکہ یہ تعظیم کے علاوہ نسب کو بھی بیان کرتا ہے، اس لیے علماء نے کہا کہ مطلقاً بغیر اضافت کے سید کا اطلاق صرف حسنین کریمین کی اولاد پر ہو، اور ان کی اولاد کے علاوہ کسی کی تعظیم کے لیے لفظ سید بولنا ہو تو اضافت کے ساتھ بولنا چاہیے، سیدی یا سیدنا کہہ کر بلانا چاہیے۔ پھر فرمایا حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری جو صفت ہے حسوراً، کہ وہ ہمیشہ عورتوں سے الگ تھلگ رہنے والے ہیں۔ تو ہمیشہ الگ تھلگ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا، اور ہماری شریعت میں ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا، اور وسعت اور استطاعت اور ضرورت کے باوجود جو بندہ نکاح نہ کرے، سرکار نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ اس لیے نکاح سرکار کی سنت ہے، البتہ اس میں یہ تفصیل ضرور ہے کہ حالات مختلف ہونے کی وجہ سے اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ بعض اوقات نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے اور عمومی حالات کے اندر سنت ہوتا ہے۔ جب استطاعت موجود ہو اور نکاح نہ کرنے سے گناہ میں پڑنے کا قوی اندیشہ ہو تو نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اگر عمومی کیفیات ہوں اور طبیعت اعتدال پر ہو اور استطاعت بھی موجود ہو تو سنت ہوتا ہے، اور کبھی نکاح کرنا مستحب ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بیان فرمائی کہ وہ حسور ہیں، یہ ان کی ذات کے اعتبار سے ان کی شان ہے۔ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسوہ کامل ہے وہ نکاح کرنا ہے، اور سرکار نے جو نکاح کیے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح مبارکہ سرکار کے دینی معاملات میں کوئی خلل پیدا نہیں کرتے، بلکہ سرکار کے قرب خداوندی میں بھی کوئی رکاوٹ اور خلل پیدا نہیں کرتے۔ اور سرکار نے جب نکاح فرما لیا تو سرکار کی یہ سنت ٹھہرا، اس لیے نکاح کرنا اب کوئی دنیاوی معاملہ نہ رہا، بلکہ ہمارے دین کا اور ہماری شریعت کا یہ معاملہ بن گیا ہے۔ اور پھر حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی چوتھی صفت یہ بیان فرمائی وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ وہ خاص ہمارے نبیوں میں سے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی۔